کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور انہوں نے غسل خانے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آغا صاحب، غسل خانے میں جو وہ WC لگائی جاتی ہے وہ تو قبلہ رخ نہیں لگائی جاتی، کیونکہ رخ کرنا یا پشت کرنا جو ہے وہ منع ہے، لیکن اگر ہم نہانے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں یا شاور لگا رہے ہیں تو وہ قبلہ رخ لگانا جائز ہوگا یا نہیں، یہ بتا دیجیے گا۔ نہیں جی، یہ جو قبلہ رخ کا مسئلہ ہے یہ صرف یعنی رفع حاجت کے موقع پر جو ہے نا یہ حرام ہے، باقی حالات میں اس کا جو ہے نا وہ شاور کے قبلہ رخ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ایک خاتون کی جانب سے ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، آج کل ناخن جو ہیں وہ لگوائے جاتے ہیں، آرٹیفیشل ناخن ہوتے ہیں، وہ بہت مہنگے لگائے جاتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں کہ اس کو ہم دوبارہ نکال کے لگا نہیں سکتے، وہ ایک دفعہ نکلیں گے تو ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ سوال پوچھنا ہے ان کو کہ ان ناخنوں کو لگا کر نماز ہو جائے گی یا نہیں، وضو ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اگر اس ناخن کی وجہ سے جو آپ کا اصلی ناخن ہے، یہ جو ناخن لگایا جاتا ہے، میرے خیال میں جو اصلی ناخن ہے اس کے آگے جو ہے نا وہ سرے کے اوپر جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے۔ اس نقلی ناخن کے نتیجے میں جو آپ کا اصلی اور اوریجنل ناخن ہے اس کا اگر کچھ حصہ معمولی یعنی سوئی کے نوک کے برابر بھی آپ کا جو اصلی نوک وہ ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا، یا آپ کی انگلی کا جو نیچے کا ناخن کے نیچے کا حصہ ہے وہ بالکل معمولی بھی اگر وہ خشک رہ جائے تو وضو جو ہے وہ باطل ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ کا جو پرانا ناخن ہے پورا کا پورا وہ وضو کا پانی اس تک پہنچتا ہے، اسی طرح پوری انگلی کے جو ہے نا وہ سرے تک پانی اگر پہنچتا ہے تو وہ ناخن لگا رہے، اسے جو ہے نا فرق نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس سجدہ سہو کے حوالے سے ہے کہ آغا صاحب، اس کی کیا تفصیل ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، سجدہ جو سہو ہے اس سے پہلے بھی یہ سوال کیا گیا ہے اور ہم نے جواب عرض کیا ہے۔ سجدہ سہو جو ہے وہ کوئی 5 مقامات پر کیا جاتا ہے۔ ایک سجدہ سہو یہ ہے کہ آدمی نماز میں غلطی سے کوئی بات کرے، جان بوجھ کے بات کریں گے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ غلطی سے جو ہے نا بے خیالی میں انسان کے منہ سے کوئی بات نکلے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی باہر سے جو ہے نا وہ کوئی شدید سردی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو بندہ بے ساختہ بے اختیار جان بوجھ کے نہیں کہے کہ دروازہ بند کرو، تو یہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ جو ہے نا وہ 2 سجدہ سہو کرنے پڑتے ہیں۔ یا مثلا جو ہے نا وہ فالتو قیام، مثال کے طور پر ایک آدمی سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اس کی دوسری رکعت تھی، اس کو تشہد پڑھنا چاہیے تھا، لیکن غلطی سے اس خیال سے کہ میری تیسری رکعت ہے وہ بحول اللہ پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر یاد آتا ہے کہ مجھے تشہد پڑھنی چاہیے، پھر ظاہر ہے فوراً بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا، اور پھر تیسری رکعت کا تسبیحات پڑھ کے پھر جو ہے نا وہ جائے گا، دوبارہ رکوع میں جائے گا۔ تو یہ جو اس نے ایک فالتو قیام انجام دیا ہے نا، وہ کھڑا ہو گیا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد اس کو یاد آیا ہے کہ مجھے تشہد پڑھنا چاہیے، وہ فوراً بیٹھ جاتا ہے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تیسری رکعت سے پہلے جو فالتو کھڑا ہوا تھا جس کو قیام بیجا کہا جاتا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سلام بیجا، مثلا وہی دوسری رکعت تھی، اس میں تشہد پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بعد اس کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس خیال سے کہ شاید یہ وہ میری مثلا مغرب کی نماز سمجھ کے مثلا تو اس نے سلام پڑھ لیا ہے تیسری رکعت سمجھ کے مثلا، اور السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مستحب ہے، اس کی وجہ سے جو ہے سجدہ والا نہیں ہوتا، بلکہ باقی مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، پھر یاد آ جائے کہ یہ تو میری دوسری رکعت تھی، مجھے تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا،
اب یہ تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، نماز مکمل کرے گا، اور یہ جو فالتو سلام اس نے پڑھا ہے وہ اس کے لیے وہ سجدہ بجا لائے گا۔ یا مثلا ایک رکعت فالتو انجام دیا ہو تو وہاں یہ جو ہے نا وہ طریقہ ہے جی، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک اس کے طریقے کا تعلق ہے، یہ کہ آدمی سجدے میں جاتا ہے اور دو ذکروں میں سے کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آل محمد، بسم اللہ و باللہ و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی سجدے میں جائے اور پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، یہ جو ہے نا وہ دو سجدے سہو کہلاتے ہیں جی۔ جی آقا بہت شکریہ۔ اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ اگر دوران پریگنینسی یعنی دوران حمل بلیڈنگ یا داغ وغیرہ لگے تو کون سا غسل کرنا پڑتا ہے، نفاس کا یا استحاضہ کا؟ پلیز آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق جواب عنایت فرمائیے۔ دیکھیں جی، میں نے وہ ابتدائی طور پر جو مسئلہ بیان کیا تھا اس میں میں نے عرض کیا نفاس جو ہے وہ ڈیلیوری کے موقع پر، یعنی ولادت سے پہلے یا ولادت کے دوران یا اس کے فوراً بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس ہے، وہ نفاس ہے۔ باقی جو یعنی حمل کے دوران آتا ہے، یعنی اگرچہ حمل کے دوران یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ اس کو ماہواری آئے، چونکہ جو خون جو ہے نا وہ ماہواری کے طور پر آتا ہے وہ دوران حمل اللہ کے قدرت اور اس کے نظام کے تحت وہ جو ہے نا وہ بچے کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ناف کے ذریعے جو ہے وہ ماں کا یہی جو ناپاک خون ہے وہ بچے کے جسم میں منتقل ہوتا ہے اور اس کے لیے خوراک کا جو ہے نا وہ کام کرتا ہے۔ اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے ایک نظام قدرت کے تحت جو ہے یہ پھر دودھ میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ذائقہ بھی جو ہے نا اس کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ حاملہ عورت کو جو ہے نا وہ ماہواری نہ آئے، نہیں، وہ ہمارے فقہا کہتے ہیں دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ خاتون حاملہ بھی ہو اور اس کو خون حیض بھی آئے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو خون آتا ہے تو وہ کم از کم 3 دن ہو، اس میں حیض والی جو ہے نا صفات، رنگ، جلن وغیرہ اگر ہے تو حیض والے احکام لاگو ہوں گے۔ نفاس تو ہے نہیں، نفاس نہیں ہے، کیونکہ نفاس جو ہے وہ ڈیلیوری کے موقع پر آنے والے خون کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نفاس بھی نہیں ہے اور حیض بھی نہیں ہے، یا اس لیے کہ اس میں صفات نہیں ہے، یا اس لیے کہ 3 دن سے کم ہے، پھر وہ استحاضہ ہوگا، اور استحاضہ کی جو قسم بھی ہوگی، قلیلہ، متوسطہ، کثیرہ، ان کے جو احکام ہیں ان پر خاتون عمل کرے گی۔